السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی 10 دنوں کی قسم کھائی، اور ان 10 دنوں سے 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے دن اور ذوالحجہ کی راتیں ہیں۔ پہلے عشرے کی انتہائی اہمیت اور فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں جو کر لیا جائے ان اعمال سے زیادہ فائدے والا ہے جو عام سال کے کسی دنوں میں بھی کیا جائے۔ اور ان 10 دنوں میں جہاں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں وہاں پہ ایک عمل قربانی کا بھی ہے، تو قربانی کو خوبصورت انداز سے کرنا چاہیے تاکہ قربانی اللہ کے ہاں ہمارے لیے فائدے کا سبب بن سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے جانور نہیں پہنچتے، ان کا خون، ان کا گوشت، یہ چیزیں نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے۔ لیکن کیفیت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا انتہائی خیال رکھنا وہ بھی ہمارے اوپر عائد کیا گیا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور خریدتے وقت کچھ باتوں کا لحاظ رکھنے کی اور کچھ باتوں کا خیال رکھنے کی تلقین اور تنبیہ فرمائی اپنی امت کو۔ ان باتوں میں کیا ہے؟ پہلی حدیث سنن نسائی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا تجوز من الاضحی، 4 قسم کے جانور قربانی نہیں کرنے چاہیے۔ جانور خریدنے جاؤ تو غور سے دیکھو کہیں یہ 4 عیب جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی عیب جانور میں موجود تو نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو فوراً رکو، اگر موجود نہیں تو جانور کو خریدو۔ وہ عیب کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، اور بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ اور ناظرین، چوتھے نمبر پہ وہ جانور ہے، ایک تو لنگڑا، ایک کانا، ایک بیمار، اور ایک وہ جانور کہ جس کے اندر بالکل گھوتا نہیں، بالکل گوشت نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر یہ چیزیں نظر آئیں تو پھر جانور کو مت خریدو۔ اب اس حدیث پہ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عیب کے ساتھ واضح کا لفظ بیان کیا۔ کانا پن واضح ہو، بیماری واضح ہو، لنگڑا پن واضح ہو، اس کا کمزور ہونا بالکل واضح ہو، پھر جانور کو مت خریدو۔ پتہ چلا شریعت کتنی خوبصورت ہے، دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیماریوں سے منع کر دیا۔ اب کوئی جانور کا بلڈ لے کے ٹیسٹ تو نہیں تھا کروانے جا رہا، اس لیے واضح طور پہ جو نظر آنے والی بیماریاں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جانور کو نہیں خریدنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے قربانی کا جانور خریدتے وقت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں بھیجا کرتے قربانی کے جانور کے لیے، آپ فرماتے علی قربانی کے جانور کو جب خریدو تو اس کا کان اور اس کے سینگ کو دھیان سے دیکھ لیا کرو، کان کو اور سینگ کو دھیان سے دیکھو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان کٹا ہوا جانور، سینگ ٹوٹا ہوا جانور قربانی کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے، قربانی کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے۔ جبکہ اس بات پہ محدثین کا کچھ اختلاف رہا ہے، آدھے سے زیادہ کان کٹا ہو، آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو پھر قربانی کے لیے کفایت نہیں کرتا، اس سے اگر کم معمولی سا کان کٹا ہو، معمولی سا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو کفایت کر جائے گا، جیسا کہ امام ذہبی نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے قربانی کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خوبصورت، موٹے، تازے اور فربا قسم کے جو مینڈے ہوا کرتے تھے ان کو قربان کرنا اللہ کے راستے میں پسند کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے قربانی کا جانور کو احتیاط سے خریدیں، خوبصورت خریدیں،
اللہ کے ہاں نیکی جو بھی بھیجی جائے اس کو بہتر سے بہتر کر کے اللہ کے ہاں پیش کرنی چاہیے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تفسیر میں آتا ہے حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، آدم کے دو بیٹے تھے۔ انہوں نے قربانی پیش کی اللہ کے ہاں۔ ایک نے اللہ کے سامنے خوبصورت چیز رکھی، دوسرے نے اللہ کے سامنے ردی گندم کے سٹے رکھ دیے۔ اب اللہ رب العزت نے جس نے خوبصورت چیز کو پیش کیا تھا خوبصورت دل کے ساتھ اور اس کو قبول کیا، دوسرے کو قبول نہیں فرمایا تھا۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ الا المتقین، اللہ متقین کا پسند کرتا ہے۔ اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے اعلیٰ معیار تک تم پہنچ نہیں سکتے جب تک تم خوبصورت اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو اس لیے عید آ رہی ہے، قربانی کا جانور خرید رہے ہیں تو دیکھیں اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ سے بہنگا نہ ہو، پاؤں سے ٹانگ سے لنگڑا نہ ہو، اور بالکل کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، خوبصورت ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو، بہترین جانور ہو، پھر اس کو قربان کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے جانور جو ہیں احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدنے کی اور خرید کے اللہ کی نظر اس کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔